الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا اور پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو 6 دن میں پیدا فرمایا۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے تمہارے لیے ساری کائنات کو تمہارے نفع کے لیے، چاند ہے، سورج ہے، درختوں کا نکلنا ہے، پہاڑوں کا لگانا ہے، زمین اور پانی کا نظام چلانا ہے، پھلوں کا پیڑوں سے نکالنا ہے، رات کو ستاروں سے روشنی پہنچانا ہے، یہ سب اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے 6 دن میں پورا نظام بنا دیا۔ ہے کوئی سائنس، ہے کوئی کتاب، ہے کوئی بتانے والا جو یہ بتا دے؟ واحد قرآن ہے، واحد مذہب اسلام ہے جو ازل سے ابد تک بتاتا ہے دنیا بننے سے پہلے کیا تھا اور دنیا ختم ہونے کے بعد کیا رہے گا۔ یہ ہے قرآن بتانے والا۔ اللہ رب العزت نے جب زمین کے بنانے کا ارادہ کیا، اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16، اب اس میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان، اللہ رب العزت نے بتایا الرحمن علی العرش استویٰ۔ رحمان یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ نے بتایا رحمان کہاں ہے؟ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ تمہارا اللہ کہاں ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا الرحمن علی العرش استویٰ۔ رحمان عرش پر موجود ہے، اور عرش وہ ہے جو پوری کائنات کو محیط اور گھیرا ہوا ہے۔ اس لیے لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ اوپر والا جانتا ہے، یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے۔ اللہ رب العزت کیا اوپر رہتا ہے؟ نیچے نہیں ہے؟ نیچے اور کوئی خدا ہے؟ اس لیے علماء نے کہا ایسے الفاظ نہ بولو کہ اوپر والا نہیں، اللہ تعالی۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو صرف اوپر ہی بنا دے کہ اوپر ہی رہتا ہے۔ نہیں، اللہ کی شان ہر جگہ ہے۔ زمین پر اللہ، آسمان پر اللہ، ستاروں پر اللہ، چاند پر اللہ، جہاں جاؤ وہی اللہ ہے۔ سمندر کے اندر چلے جاؤ، تحت الثری میں چلے جاؤ، وہاں اللہ ہے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پال رہا، اللہ کا نظام ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ اللہ صرف آسمان والوں کا رب نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب زمین کے بنانے کا ارادہ کیا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، قرآن کہتا ہے بارے میں ہے، اللہ کا جو عرش ہے وہ پانی کے اوپر تھا۔ اب اللہ رب العزت نے زمین کے بچھانے کا ارادہ کیا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ یہ پارے میں اللہ نے فرمایا زمین کو اللہ نے پانی کے اوپر بچھا دیا۔ اب زمین کو اللہ نے کہاں سے بنایا، کہاں سے شروع کیا؟ یہ کوئی سائنس کی کتاب ہے؟ کوئی دنیا کا انسان جو بتا دے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے۔
ان اول، جو میں نے پڑھی 4 پارے کی آیت ہے، بالکل پہلے صفحے میں ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ اس سرزمین پر، اس دھرتی پر، اس زمین پر جو پہلا مکان بنا وہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ اس لیے علماء اور مفسرین اکرام جو قرآن کی تفسیر کرنے والے ہیں، کیونکہ حج کا سیزن چل رہا ہے، حاجی لوگ ماشاءاللہ جا رہے ہیں، جس کو اللہ نے بلایا وہ اللہ اپنے گھر کا دیدار کرا رہا ہے، نبی علیہ السلام کے قبر اطہر اور نبی سے ملاقات کر رہا ہے، دکھا دے الہی مدینہ وہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ جس کو چاہ رہا ہے مدینے بلا رہا ہے، اللہ جس کو چاہ رہا ہے اپنے کعبہ، اپنے گھر کا دیدار کرا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کئی بار بیت اللہ کو اپنا گھر بتایا، یہ میرا گھر ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، یہ اللہ نے کہا اے ابراہیم میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ کتنے مبارک ہیں وہ حج کرنے والے جو اللہ کے گھر کا دیدار کر رہے ہیں، جس گھر کو اللہ نے اپنا گھر بتایا ہے۔ تو سب سے پہلے زمین پر بننے والا خانہ کعبہ ہے۔ مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ جب زمین کو بچھانے کا اللہ نے ارادہ کیا تو جہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے وہاں ایک جھاگ اللہ نے ابھارا، جھاگ ابھرا، اور اسی جھاگ سے گولائی میں اللہ نے زمین کو بنا دیا۔ خانہ کعبہ بالکل زمین کا سینٹر ہے۔ آج پوچھو سائنس والوں سے، کتابوں میں سب لکھ دیا گیا ہے کہ جو مسلمانوں کا جو کعبہ ہے، جو اللہ کا گھر ہے، وہ زمین کا سینٹر ہے۔ اور اسی کو سن کر، اسی کو پڑھ کے بہت سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہم ان کو دعوت نہیں دے رہے، ہم ان کو اسلام سمجھانے نہیں جا رہے، کیونکہ ہدایت میرے اور آپ کی ذمہ نہیں ہے، ہدایت اللہ دیتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا، ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ تم مسلمان بنو، لیکن اللہ تعالیٰ آٹومیٹک ایک ایسا نظام چلاتا ہے۔ اب دیکھو افریقہ کے علاقوں میں کالے ہیں، کپڑے پہننے نہیں آتے، کھانے کو وہاں کچھ نہیں، صرف آٹوں کو پانی میں ڈال کر پیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام وہاں بھی پہنچا دیا، ایمان وہاں بھی پہنچا دیا، کیونکہ ہدایت اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ زمین کی شروعات خانہ کعبہ سے کی ہے، کیونکہ یہ ہمارا یقین اور عقیدہ ہے۔ نماز ہم کب پڑھتے ہیں؟ نماز کے فرض ہونے کا ریزن اور سبب کیا ہے؟ وقت۔ جب وقت نہیں آئے گا آپ نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کا وقت نہیں ہے، اب عصر فرض نہیں ہے، ابھی ظہر فرض ہے۔ اسی طریقے سے حج اللہ نے فرض کیوں کیا؟ کعبے کی وجہ سے۔ کعبہ نہ ہوتا تو حج کرنے کوئی نہیں جاتا۔ ساری دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں ان کا جو رخ ہے اسی کعبے کی طرف ہے۔ چاروں طرف اللہ رب العزت کے گھر ہیں۔ جیسے اللہ نے کعبے کو کہا میرا گھر ہے، اسی طریقے سے دنیا کی ہر مسجد کسی بھی دنیا میں ہو، کسی بھی کنٹری میں ہو، اس کا رخ ملے گا کعبے کی طرف۔ نماز نہیں ہوگی جب تک تمہارا رخ کعبے کی طرف نہ ہو جائے۔ اسی نسبت کی وجہ سے اللہ نے کعبے کے علاوہ ہر مسجد کو کہہ دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ جو مسجد ایک بار پراپر بن گئی، جو فلوٹوں میں مسجدیں ہیں وہ پراپر نہیں ہے، ان کو عارضی مسجد کہا جاتا ہے، وہ کبھی مسجد بن ہی نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد کے اوپر کوئی مکان نہیں بنایا جا سکتا، مسجد کے اوپر کوئی دکان نہیں بنائی جا سکتی۔ اگر کوئی مسجد کے اوپر گھر بناتا ہے، دکانیں بناتا ہے، وہ گناہ ہے، اس کو توڑایا جائے گا، کیونکہ مسجد جہاں مسجد کی حد بنا دی گئی وہ آسمان تک، فضا تک، وہ سب مسجد ہے۔ اس لیے بعض اگر مسجدوں میں
جو کمرے بنائے جاتے ہیں وضو خانوں پہ بنا دو، جہاں چپلیں اتری ہیں وہاں بنا دو، لیکن جہاں نماز ہوتی ہے، مسجد کی حد ہے، وہاں کسی امام کا گھر نہیں بنے گا، وہ کسی کا کرائے پر نہیں اٹھایا جائے گا۔ یہ ہے مسجد کا ادب۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ ساری دنیا کی مسجدیں میری اور آپ کی نہیں، اللہ کی ہیں، اللہ کی طرف جوڑ دی گئی۔ اب اس میں اللہ ہی کا کام ہوگا، اللہ ہی کی عبادت ہوگی، اللہ ہی کا نام لیا جائے گا۔ تو یہ جو خانہ کعبہ ہے اس نے تمام دنیا کی مسجدوں کو اور تمام نمازیوں کو، حتیٰ کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنے سے جوڑ لیا۔ تو خانہ کعبہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے، جو قرآن کہتا ان اول بیت، سب سے پہلا گھر جو بنا وہ مکے میں۔ مکے کا نام یہاں بکہ بتایا گیا، مکے کا خالی ایک نام نہیں ہے، مکے کا نام یہاں بکہ ہے، با کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت نے جو خانہ کعبے کو وہاں شروع کیا، اس کی تعمیر کئی بار ہوئی ہے۔ تو جب تک ہم سارے دنیا کے مسلمان اس کعبے کی تاریخ اور ہسٹری نہیں سمجھیں گے، حج کیسے ہوگا؟ یہ ضروری ہے سمجھنا۔ جب اللہ رب العزت کا جو عرش اسی جگہ تھا جہاں خانہ کعبہ بنایا گیا، جب اللہ رب العزت نے ارادہ کیا زمین بچھانے کا، بنانے کا، اسی سمت میں، اسی سینٹر اور سیدھ میں اللہ اپنے بالکل اوپر عرش لے گیا، اور عرش کے نیچے ایک بیت معمور بنا دیا۔ قرآن پڑھیں گے والبیت المعمور، آپ سورہ طور پڑھیے، اللہ رب العزت نے اس میں قسمیں کھائی ہیں، والطور، کوہ طور کی، وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور، یہ قسمیں کھائی اللہ تعالیٰ نے، کوہ طور کی کھائی، کتاب کی کھائی، اور پھر بیت معمور کی کھائی۔ یہ بیت معمور کیا ہے؟ یہ وہی گھر ہے جو اللہ تعالیٰ عرش کے نیچے ایک گھر بنایا فرشتوں کے لیے۔ فرشتے طواف کرتے ہیں، ہزاروں فرشتے کرتے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے جس فرشتے نے ایک بار طواف کر لیا وہ قیامت تک دوبارہ نہیں جاتا ہے۔ اندازہ لگاؤ کتنے فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، لا تعداد ہیں، کوئی کاؤنٹ نہیں کر سکتا، کوئی گنتی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بیت معمور فرشتوں سے کہا تم یہاں تمہیں طواف کرنا ہے، اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بنا دیا، حوا ان کی وائف کو پیدا کر دیا اور دنیا میں بھیج دیا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، جاؤ آدم، جاؤ حوا، زمین پر بسو۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا ایک گھر میرا وہاں بھی بنا دو۔ تو سب سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کو بنایا، اور کیسے بنایا؟ پتھروں سے بنایا۔ بڑے بڑے جو تاریخی پہاڑ ہیں جیسے کوہ طور اور جیسے جودی پہاڑ، وہاں سے لا کر کعبے کو بنا دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے۔ آدم علیہ السلام کا جو قد تھا 70 ہاتھ تھا، تقریباً 100 فٹ سے اوپر لمبائی تھی آدم علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے کہا جاؤ آدم ہمارے گھر کو بنا دو۔ پہلا انسان، اور اس کو حکم دیا جا رہا گھر بناؤ بیت اللہ۔ آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور جتنا ان کا قد تھا 100 فٹ کے قریب، اتنا ہی اونچا اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ بنوایا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام نے اس کی مرمت کی، مکمل نہیں کیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا جب دور آتا ہے، نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آتا ہے، تو اس کی بنیادیں سب ٹوٹ جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کعبے کو اٹھا لیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ ہم سب کا جو دین ہے، وہ ہم سب کے جو باپ ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہودی مذہب نہیں تھا، کرسچن مذہب نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ابراہیم علیہ السلام کا مشن یہ تھا کہ دنیا سے بت پرستی کیسے ختم ہو۔
لوگ اپنے اپنے گھروں میں بت بنا بنا کے بیٹھے تھے. ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کی محنت یہ تھی کہ بت پرستی ختم ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے، آگے بتایا جائے گا اگلے ہفتوں میں، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا دیا، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے. اب اعلان ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے ابراہیم اب اعلان کرو. اے اللہ کس کا اعلان کروں؟ کہ لوگوں سے کہو حج کرنے آؤ. وہاں تو جنگل ہے ابھی. اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے ابھی، کوئی مکان بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اس وقت آلات نہیں تھے. آج دنیا کے کونے کونوں میں تمہیں بات کرنی ہے، موبائل سے کر لو، ہر چیز موجود ہے، فیسلٹی ہے. اس وقت نہیں تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا اے ابراہیم تمہارا کام ہے اعلان کو لگانا اور پہنچانا، میرا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اعلان لگایا، آؤ اللہ کا گھر تو بن چکا ہے، اللہ کے گھر کا دیدار کرنے آؤ. حدیث شریف میں آتا ہے جس نے جتنی بار لبیک کہا، یعنی ابراہیم جو آپ ہمیں بلا رہے ہیں میں حاضر ہوں. کسی نے 10 بار کہا وہ 10 بار حج کو جائے گا، کسی نے 50 بار کہا 50 حج کو جائے گا. اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے کانوں میں پہنچا دیا. یہ ہے کعبے کا منظر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق.